نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ہمیں اور آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا، اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز محترم صدر اجلاس، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے دیگر معزز علماء دین، وہ اراکین جلسہ و مہمانان خصوصی، اور چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اور پردہ کے سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، سامعین، رات کافی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اتنی دیر تک پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی باتیں آپ سن رہے ہیں، اس لیے میں آپ تمام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو اور ہمارے سننے کو تو قبول عطا فرما، قل اللہم آمین۔ محترم سامعین و حاضرین جلسہ، میں بلا تمہید آپ لوگوں کا وقت ضائع اور برباد نہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر سے
جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں حقوق الزوجین کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج اس مضمون کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیوں اٹھایا، میری باتوں کو غور سے اور پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے۔ اس لیے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں آج ایک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دینا، ذرا سی باتوں کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، ذرا سی باتوں کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا۔ میرے بھائیوں، اسلام میں اس کی گنجائش تو ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذرا سی باتوں کے لیے آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، ذرا سی باتوں کے لیے آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، ان کو ڈیورس دے دیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میرے بھائیوں آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے بارے میں بتا کر جا رہا ہوں کہ انہیں نماز کا مسئلہ تو معلوم ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنے وقت کی نماز، کتنے ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے لگ بھگ سب کو۔ روزے کا مسئلہ ہمیں معلوم ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتا کر جانا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری داڑھی پک گئی، آج ہمارا بال پک گیا، آج ہمارا بال پک گیا، ہمارے گھر میں 4 10 بچے ہیں، ہم 10 بچے کے باپ ہیں، ہم 10 بچے کی ماں ہیں، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے لیے ملال کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ مجھے بتائیے، آپ کی شادی کو آج 40 سال ہونے کو ہے، آپ کی شادی کو آج 20 سال ہونے کو ہے، ذرا ایمانداری کے ساتھ مجھے بتانا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا کیا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی بیوی کے کیا حقوق ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح آج ہماری ماں اور بہنوں کو بھی آج معلوم نہیں ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس ٹاپک کے اوپر آج آپ کے سامنے بات رکھی جائے۔ انشاءاللہ بڑی کام کی چیز آج میں آپ کے سامنے بتا کر جانے والا ہوں، اس لیے غور سے آپ میری باتوں کو سنیے۔ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے سب؟ میں بہت ہی آسان بھاشا میں آپ کے سامنے بات کروں گا انشاءاللہ۔ میری ماں بہنیں، آپ بھی میری باتوں کو غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائیں گی، اور میری کوشش ہوگی بیچ بیچ میں کبھی کبھار آپ کو آپ کی بھاشا میں، بنگلہ بھاشا میں بھی سمجھایا جائے، انشاءاللہ میری کوشش رہے گی۔ تو ہاں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو حقوق کی طرف لے کر آؤں کہ ایک شوہر کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے اور بیوی کا حق حقوق شوہر کے اوپر کیا ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ادھر لے کر جاؤں، ایک بنیادی بات یاد رکھیے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ میاں بیوی، پتی پتنی، ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بہترین رشتوں میں سے، خوبصورت رشتوں میں سے یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک رشتہ ہے، اور آپ کو پتا ہے اس رشتے کی خوبصورتی کو اور نزاکت کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ 2 سورہ البقرہ کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے۔ آئیے اس آیت پر ذرا غور کیجیے۔ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردو تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے مرد کے لیے، اپنے پتی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہو۔ اللہ اکبر! اللہ نے اس رشتے کی کتنی بہترین تعبیر فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے لوگو تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے پتی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے تم لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ لباس، اچھا بھائی، لباس ہم اور آپ کیوں پہنتے ہیں؟ مسئلہ معلوم ہے؟ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ لباس پہننے کا جو بنیادی کام ہوتا ہے نا، وہ 3 کام ہوتا ہے۔
میں شارٹ کٹ میں جلدی بتا دوں کیونکہ جو اصل موضوع ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کر آنا ہوں، لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس رشتے کی اہمیت کیا ہے۔ لباس ہم جو پہنتے ہیں نا اس لیے پہنتے ہیں تاکہ یہ لباس ہماری شرمگاہ کو چھپا لے، لباس ہمارے پرائیویٹ پارٹ کو چھپا لے، یعنی ہماری باڈی کی، ہماری شرمگاہ کی، ہمارے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتا ہے یہ لباس۔ اللہ اکبر! جس طرح یہ لباس ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے باڈی کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اب اس جملے پر ذرا غور کیجئے، آیت پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردو تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے مرد کے لیے لباس ہو، اپنے پتی کے لیے لباس ہو۔ یہ ایک لباس جس طرح ہمارے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتا ہے، ایک لباس جس طرح ہماری باڈی کی حفاظت کرتا ہے، اے مردو تم اپنی بیویوں کے لیے ویسے لباس ہو، یعنی اے مردو تم اپنی بیویوں کے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتے ہو، اور اے عورتوں تم اپنے شوہر کے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتی ہو۔ آگے آئیے، دوسری چیز لباس کیوں پہنتے ہیں؟ لباس میرے بھائیوں ہم اور آپ موسم کے اعتبار سے پہنتے ہیں۔ اگر گرمی کا موسم آیا تو ہم وہ کپڑا پہنتے ہیں، اگر ہم ٹھنڈی کا موسم آیا تو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کپڑا پہنتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان موسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے موسم کے حساب سے کپڑا پہنتے ہیں، موسم کے یعنی موسم کے حساب سے لباس پہنتے ہیں۔ میرے بھائیوں جس طرح ہمارا لباس ہمیں دنیا یعنی موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے، اس طرح میرے بھائیوں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک شوہر زمانے کے بہت سارے فتنے سے اور زمانے کی بہت ساری برائیوں سے اپنے بیوی کو بچاتا ہے، اور اسی طرح ایک بیوی زمانے کی بہت ساری برائیوں سے اور زمانے کے بہت سارے فتنوں سے اپنے ہسبینڈ کو بچاتی ہے۔ تیسری چیز لباس ہم اس لیے بھی پہنتے ہیں کیونکہ لباس پہننے سے ہمارے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بغل میں صدر محترم بیٹھے ہیں، صدری پہنے، دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں شیروانی پہنا ہوا ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہ شیروانی مجھے خوبصورت بناتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں جس طرح ایک لباس انسان کو یعنی خوبصورتی دیتا ہے، اسی طرح ایک مرد کی زندگی میں جب بیوی آ جاتی ہے تو اس مرد کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جب ایک عورت کی زندگی میں ایک لڑکا شوہر بن کر آتا ہے تو ایک عورت کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہو۔ اللہ اکبر! آگے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر پارہ 21 سورۃ الروم کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑے غور سے اس آیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو اس آیت کو ذرا سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتہ کو سامنے رکھے اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ یہاں پر نا ذرا غور کیجئے، سنیے، رات زیادہ ہو رہی ہے، مجھے علم ہے 12 بج چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ابھی جانا ہوگا۔ بھائی تھوڑی دیر محنت کر کے سن لیجئے، جلسہ ہر روز مل جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر سننے کو نہ ملے، مولوی تنویر آپ کو ہر روز نہ ملے، ایسا ماحول آپ کو ہر روز نہ ملے، اس لیے بس کچھ دیر تک آپ اور کشف کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ تو کیا بتا رہا تھا بھئی، اللہ نے ہمارے لیے بیویوں کو کیوں بنایا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا، کیوں؟ بیوی ہمارے لیے کیا ہے؟ مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی بتاؤ، جن کی شادی ہو گئی
बीवी हमारे लिए मुसीबत है कि नहीं है? बीवी हमारे लिए सरदर्द है कि नहीं है? बीवी हमारे लिए आफत है कि नहीं है? आज हमारे गांव में, समाज में आप देखेंगे, अगर कोई शादी करने को जाता है ना तो उसका दोस्त उसको मशवरा देता है, भाई जिंदगी में सब करना पर शादी मत करना। क्यों? इसलिए कि शादी करने से जिंदगी झंड हो जाती है। आज हमें मशवरा दिया जाता है, भाई शादी मत करो। भाई क्यों? शादी करने से क्या होगा? अगर तुम शादी करोगे तो तुम फंस जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज हमें ये मशवरा दिया जाता है, आज हमें ये सलाह दिया जाता है कि भाई तुम शादी मत करो, क्योंकि शादी, बीवी हमारे लिए सरदर्द है, बीवी हमारे लिए परेशानी का सबब, और बीवी हमारे लिए आफत है। फिर अल्लाह ने हमारे लिए बीवी को क्यों पैदा किया? अल्लाह से सवाल कीजिए, ए अल्लाह, जब बीवी हमारे लिए, मर्दों के लिए जब सर दर्द है, मुसीबत है, आफत है, तो तूने हमारे लिए हमारी बीवियों को क्यों पैदा किया, क्यों बनाया? मेरे भाई, अगर आप अल्लाह से सवाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा। लोगों सुनो, ऐ लोगों, अपने समाज के नौजवानों को शादी से भड़काने वालों सुनो, किस इंसान को शादी के बारे में ये मशवरा देने वालों कि शादी करने के बाद फंस जाओगे, शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, सलाह देने वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को इसलिए बनाया, ले तस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए से सुकून हासिल कर सको। क्यों बनाया? ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए से सुकून हासिल कर सको। यहां पर एक इलाज बता कर जा रहा हूं, अल्लाह की कसम किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है, रब्बे काबा की कसम किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं। मेरे सामने अगर नौजवान, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना,